میری زندگی، میری پوری زندگی ختم ہو جائے گی. اچھا دیکھیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اور ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کے دو نقصانات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور کے اوپر جو آپ نے پیسہ کما لیا، شہرت کما لی، آپ کا نام ہو گیا، یہ وقتی طور پہ. اس کے بعد اگر جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہیں کاروبار مس مینج ہو گیا، خراب ہو گیا، تو آپ کی پھر پرسنل ویلیوز نہیں ہوتی. جی. مطلب آپ کی ویلیوز پھر وہاں پہ کاؤنٹ کی جائے گی کہ یہ پیسے والے تھے. اچھا، اس کے بعد پھر آپ کی وہ ویلیوز بھی ختم ہو جاتی ہیں. عام الفاظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ کرسی کو لوگ سلام کرتے ہیں یا پیسے کو لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی ذاتی یا شخصیت ہے اس کا کوئی حصہ نہیں رہا. لیکن یہ آج کل کے معاشرے میں دیکھیں، جب سماج کا ویلیو سسٹم تھا نالج پہ، کس کے پاس کہاں زیادہ نالج، ٹھیک ہے، تو نالج بھی آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے اور پیسہ بھی آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. جی ہاں، لیکن پیسے کا کانفیڈنس، اعتماد جو ہے وہ پیسے پہ کھڑا ہے. بالکل ایسے. اور نالج کا کانفیڈنس جو ہے وہ جتنا آپ کو شیئر کریں گے، اس خزانے کو جتنا خالی کریں گے، وہ اتنا بھرتا جائے گا. بیکاز ٹو ٹیچ از ٹو لرن ٹوائس. بالکل صحیح، سمجھ رہے ہیں. تو جب یہ تھے، جب ہم بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کا جو گلوریس ٹائم تھا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر جو نالج کے لوگ تھے، وہاں مختلف درباروں میں کمپٹیشن چلتا تھا کہ یہ نالج کے لوگ ہماری دربار سے منسلک ہوں. جی ہاں، یہ عقل مند فلاسفرز، یہ سائنسدان، یہ ہماری دربار سے منسلک ہو تاکہ دربار کا شان بڑھے. جی ہاں. اور آج کل جو درباروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا، جو سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گا، جو سب سے زیادہ سوسائٹی کا جو ہے وہ ایسا آدمی ہوگا جو پاور اور منی اور جو ہے وہ غرور اور اس طرح کے اور مسائل کا، وہ سب سے جو ہے وہ آگے، وہ ہماری اور آپ کی قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہیں. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل یہ معاملات ہے. اچھا جی، اب جیسے اچھا، وہ میں کیونکہ سوال جو آپ نے کیا تھا وہ ڈپریشن کے حل میں، تو وہ بہت اور چیزوں میں نکل آگے چلے گئے. تو ڈپریشن کے حل کرنے کے لیے ایک تو اسکولوں کو جو ہے وہ اس معاشرے میں کیونکہ یہ ختم ہوگا جب تک نظام یہ چل رہا ہے. یہ ڈپریشن، انزائٹی، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز، یہ آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ کیونکہ یہ اس نظام کا وہ ہے. اس سے پہلے کے جو ہے وہ نظام ہے، وہاں پہ اس طرح کے مسائل نہیں تھے. وہاں لوگ اپنی زندگی کو فلو میں جو ہے وہ گزارے ہیں. چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز ہیں، وہاں ان کو محبت بھی مل رہی ہے، وہاں ان کو روحانی تسکین بھی مل رہی ہے، زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب نظر آ رہا ہے. کم میں جو ہے وہ انہوں نے ایک خوشی سے زندگی جی، کیونکہ زندگی کی سکسیس کا اندازہ جو ہے وہ ہے خوشی سے. کامیابی زندگی کی وہ ہے کہ جتنا آپ خوش گزار رہے ہیں. بالکل ایسی، یہی آپ کی زندگی کی جو ہے وہ، اور خوشی اس حساب سے سب سے بڑا ورچو ہے. سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ خوشی ہے. اگر آپ کے اندر ہے، آپ خوش رہ رہے ہیں، تو آپ ایک نیک انسان ہیں. بالکل ایسی. اور آپ اگر یہ خوشی کسی اوروں کو جو ہے دے پا رہے ہیں، تو آپ اس نیکی کو بڑھا رہے ہیں، بڑھا دیتے. تو ان معاشروں میں اس طرح کے مسائل جو ہے وہ نہیں تھے. یہ سارے کے سارے ماڈرن مسائل ہیں، کیونکہ جو اس پیداواری نظام سے ہمارے اس میں پڑے، پورا کلچر جو پیدا ہوا ہے وہ اس کا. اب ہم جو آپ کو حل بتا رہے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی یہ تو پھر نظام کو ختم ہونا پڑے گا، پھر تو ایک بڑا سوال آ جائے گا. بڑا سوال آ جائے گا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک انقلابی جو ہے وہ کوششیں درکار ہیں. اس کے لیے اس پورے نظام کی خرابیاں دنیا کے سامنے آشکار کرنے کا انقلابی پارٹی چاہیے، ایک انقلابی طبقہ چاہیے. وہ جو ہے اپنی جگہ پر اس طرف بھی کوششیں چل رہی ہیں. لیکن آف کورس جب یہ معاملہ ڈپریشن اور اینزائٹی کا اپنی ایک لمٹ کراس کرتا جا رہا ہے، آپ دیکھیں یہ جو نظام ہے یہ اپنی موت خود ہی مر جائے گا. کیسے؟ ایک تو اس نے انوائرمنٹ کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. اب ہمارے پاس لمٹ، سائنسدان جو کہہ رہے ہیں انوائرمنٹل، وہ کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ایئرس ہیں اب زندہ رہنے کے لیے، اس کے بعد خود ہی ختم ہو جانا ہے ہر چیز نے آٹو پہ. تو اس کا مطلب ہے یا تو نظام کو صحیح کرو، یا پھر پوری انسانیت کی ایکسٹنکشن کے لیے تیار ہو جاؤ، انسان کے خاتمے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ دو آپ کے پاس آپشن بچتے ہیں. آف کورس ہم نظام کو ٹھیک. دوسرا یہ کہ اتنی زیادہ ذہنی مسائل بڑھ رہے ہیں، مینٹل پیس تباہ ہو رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے. وہ اس کا ایک، اب اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں، کوئی کہتا ہے 30%، کوئی کہتا ہے 60%، کوئی کہتا ہے 70%، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ تعداد ہے لوگوں کی. آپ ہمیں پہلے لوگ اتنے مسائل میں نظر نہیں آتے تھے.
نہیں۔ ہمیں لوگ خوش نظر آتے تھے. اب جو ہے وہ اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ لوگ اتنے ذہنی مسائل کا شکار ہیں, دوستوں یاروں میں, کارپوریٹ سیکٹر میں جابس کرنے والے لوگ, وہ 100% ذہنی تناؤ کا شکار ہے. یہ معاملہ آخر کہاں تک جو ہے وہ جائے گا؟ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس نظام کے گلے میں پڑ رہی ہیں, لیکن جو ہے آف کورس اس نظام کو گلے میں پڑ رہی ہیں, لیکن اس نظام کو ہمیں ایک ایفرٹس کے ساتھ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر نظام کو بنا سکے, بالکل کوئی بہتر نظام بدل کر سکتے. تو ایک تو یہ, لیکن یہ ایک لمبی لڑائی ہے, لمبی جنگ ہے, تو ہم اس میں تو پہلے تو, اور دوسرا جو ہے وہ اس میں کہ خاندانوں میں اگر استحکام آ جائے, یہ بھی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے جو ہے وہ مینٹل پیس کو انشور کرنے کے لیے. اگر فیملی اسٹیبلٹی دوبارہ بحال ہو جائے, اگر جو ہے یہ جو اس وقت آف کورس یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے لیے تو جو لوگ خاندان بنا رہے ہیں جی ہاں, ان کی تربیت ضروری ہے. اچھا, پہلے یہ چیزیں تربیتیں جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, کیونکہ تربیت شادی کے بعد ہوتی تھی. شادی کے بعد ہو رہی ہے. لڑکیوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح نہیں بات کرتے, اس طرح نہیں بات کرتے, اس طرح کام کرتے ہیں, گھر اس طرح بنتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہیں. لڑکوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس طرح پیش نہیں آیا جاتا, ہمارے یہاں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو وہ تربیت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اب آ گئے ہم انڈیویجول, جی ہاں, اب آ گئے ہم 1 یونٹ فیملی میں, ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. ہم نے وہ شادی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کی ہے. ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے اپنے خیالات پہ بنائے ہیں, آئیڈیل خیالات پہ بنائے ہیں جن کا تعلق حقیقی زندگی سے کم ہے. اور پھر ہم جب زندگی ساتھ جینے کی کوشش کرتے ہیں تو اتنے مسائل ہوتے ہیں, اور مصیبت میں پڑتی ہے ہماری نسل. جی ہاں, جو ہماری جنریشن, ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں, وہ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں. تو اب یا تو اب تو کیونکہ لوگ شادی سے پہلے ہی انڈرسٹینڈنگ بناتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے, انگیجمنٹ کرتے ہیں. آپ انگیجمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ہی کاؤنسلنگ شروع کرائیں اپنی. آپ تھراپسٹ کے پاس جا کر ان کو بتائیں کہ جی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں بتائیے کہ بہترین شادی کرنے کے لیے یہ جاب کرتے ہیں, میں یہ جاب کرتا ہوں, کیونکہ اب تو ورکنگ ہے نا سب لوگ, لڑکا بھی جاب کر رہا ہے, لڑکی بھی یہ جاب کرتے ہیں. تو ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے, ہماری لمٹس کیا ہوں, ہم اس طرح سے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھیں, کیا نہیں رکھیں. یہ پورا کا پورا اس کے بعد جا کے جو ہے وہ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے فیصلہ کریں کہ ہاں میں اس کے ساتھ زندگی جی سکتا ہوں یا جی سکتی ہوں. تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے. یہ پورا پروسیس جو ہے وہ بننا چاہیے. اور جو ہے وہ اور یہ ہے, اگر آپ جائیں گے تھراپسٹ کے پاس, وہ ان کو پتہ ہے. لیکن نئی ریسرچ کی ضرورت ہے, کہ کیونکہ یہ اب جو ہم میاں بیوی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ وہ میاں بیوی نہیں ہے جو ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ تھے. اب دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں, دونوں انڈیپینڈنٹ. پہلے جو ہے وہ خاندان میں عورت کمپرومائز کرتی تھی, کیونکہ جو ہے وہ معاشیات کا مالک جو ہے وہ مرد ہے, پیسے دار ہے, جس سے گھر چل رہا ہے. بالکل. اب یہ رائٹ مرد کا چھن گیا ہے, اب عورتیں بھی اس کے برابر کما رہی ہیں. تو اب اور لیکن ہمارا جو سافٹ ویئر ہے وہ ابھی پرانے مرد والا ہے, پرانے مرد والا. تو وہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے, کیونکہ اب تو آپ کو رشتہ نئے جگہوں پہ, اب کیونکہ دونوں ورکنگ میں ہیں, جی ہاں, تو دونوں کے مسائل جو ہے وہ ایک طرح کے ہیں. تو ان کو زندگی بھی, کیونکہ اس کنڈیشن میں عورت پر ڈبل برڈن ہے. بالکل. اس نے اکیلے اپنا بچہ بھی سنبھالنا ہے, اس نے اپنا 9 to 5 اپنا آفس بھی کرنا ہے, بالکل. اس نے اپنے میاں کے جو ہے وہ امیدوں پہ بھی پورا اترنا ہے. تو یہ اتنا بڑا پریشر ہے عورت کے اوپر جو ہے وہ. مرد کیونکہ ہمارے ڈی این اے میں ہم نے سیکھا ہی نہیں, ہمارے پیرنٹس نے کبھی نہیں کیا ہاتھ بٹانا, اور بالکل. تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے چیزیں کہ ابھی ماڈرن پیریڈ میں جو ہے وہ وقت اس طرح, اب ڈیوٹیز, ذمہ داریاں, یہ ساری چیزیں برابر جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے. تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ آنکھ بند کر کے شادی نہ کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی آپ وعدے وعید کرتے ہیں وہ کرتے رہیں, لیکن ساتھ میں ایک کمبائنڈ تھراپی سیشن لے لیں, جس میں کہ کیسے گزارنی ہے وہ, تو آپ دونوں کا سائیکو انالیسس بھی ہو جائے, آپ ایک دوسرے کے لیے کہاں ایک دوسرے کے لیے کمپرومائزز کریں گے, کہاں نہیں کریں گے, یہ باتیں بھی کھل کر سامنے, آپ کی لمٹس کیا ہوں گی. تو وہ اسکرپٹ جو ہمارے بڑوں کا تھا, کیونکہ وہ اب اسکرپٹ تو ہے نہیں ہے, تو نیا اسکرپٹ بنانا پڑے گا جو ہے, لیکن وہ شادی سے پہلے ہی بنانا پڑے گا تاکہ شادی کو اس اسکرپٹ کی طرف جو ہے وہ گزارا جا سکے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہو جائے, ایک رف آئیڈیاز ہیں, ان کو جو ہے وہ اور ان پر کام اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں نے آپ کی بات سے اس وقت یہ سیکھا کہ آج کی نئی جنریشن
جو سیلف اپنے طور کے اوپر کھڑی ہے، مطلب وہ نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کو شادی سے پہلے ہی جو ہم نکاح میں کانٹریکٹ کرتے ہیں اس کو پہلے کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا. ایک دوسرے کو سمجھنے کا. ہاں لیکن اس کے میں کسی تھرڈ پارٹی کو شامل کریں، جی کوئی ماہر ہو، جی ہاں جی کیونکہ اب بزرگ نہیں ہے، جی ہاں اب بزرگ ساتھ نہیں رہ رہے، بالکل ایسے ہی. اب آپ خود انڈیپینڈنٹ ہیں، جی اٹونومس ہیں، آپ جی اپنے فیصلے خود لے رہے ہیں. جی ہاں تو یہ زندگی کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے شادی کرنے جی کا، ہاں جی ہاں جی کیونکہ اس کے اوپر آپ کی خوشیاں اور آپ کے آنے والے خاندان کی خوشیاں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ اس کو بس ایسے نہیں کریں کہ اس کی صرف آنکھیں اچھی لگی تھی مجھے، اس کا رنگ اچھا لگا تھا مجھے، جی ہاں اس جی کا ہاں چلنے کا انداز مجھے، نہیں نہیں، اس کو سمجھیں بھی صحیح جی ہاں کہ آیا آپ کی جو شخصیت ہے کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے، وہ اس کی میچ شخصیت کرے. آپ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جی سکتی ہاں ہے. زندگی دونوں نے شیئر کرنی ہے. جی ہاں پہلے تو جو ہے وہ والا وقت اب نہیں ہے جب ہم کہتے تھے کہ اب تمہاری ڈولی جا رہی ہے اور اس جی کے ہاں بعد تمہاری ارتھی آئے گی، بہت یہ والا تو نہیں ہو بالکل رہا. ایسے. تو ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہو جی گیا. ہاں جی ہاں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے طے ہو جائیں. کوئی تھرڈ کوئی اس میں، یا آپ تھراپسٹ کے پاس نہیں جا رہے تو آپ فیملی میں کسی بزرگ کے پاس جائیں، ان سے بیٹھے ہیں، ان سے کہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، کیسے آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جو دن کی لائف آپ کو آئیڈیل لگتی ہو، جی ہاں ان کے پاس جائیں، ان سے ملیں، ان سے کہیں کہ ہم شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بتائیں، پریکٹیکل ایڈوائس دیں. یوٹیوب پہ سرچ کریں، بہت سارے کپلس کے انٹرویوز مل جائیں گے، وہ مل کے دیکھیں، اس پر بات کریں، مستقبل کے زندگی کے ہر ایک پہلو پر بات کریں. تب جا کے جو ہے وہ یہ اچانک صرف ایک دوسرے کی شکل اور ایک دوسرے کی انکم دیکھ کر شادی کریں گے تو آف کورس یہ چام جب گرے گا جی ہاں تو پھر ریئل پرسنالٹی آپ لوگوں کی الگ الگ ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز اور یہ ایڈجسٹ ہونے کو تیار نہیں ہے، پھر مسائل ہوں گے. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو ہے وہ، کیونکہ یہ سارا کا سارا تعلق آپ کی نسل سے ہے، بچوں سے ہے. کیونکہ ہم یہاں پہ ینگ لوگوں کا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان پر جو ہے وہ پہلا برا اثر ہی جو ہے وہاں سے پڑتا ہے. پڑتا ہے. دیکھیں اس میں آپ کی باتوں سے میں پھر بار بار سیکھتا ہوں آپ سے. آج کی جنریشن ڈبل جگہ کھڑی ہے، یا تو وہ مشرقی ماحول اپنائے یا وہ مغربی ماحول اپنائے. اب اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اگر وہ مغربی ماحول میں جا کر مطلب اپنے طریقے سے شادی کر لیتا ہے، پھر بعد میں وہ پچھتا رہا ہوتا ہے کہ یار میں ماں باپ کے ساتھ تھا، یا اس کو وہ برڈن لے رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے طلاقیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے. کیونکہ وہ ایکسپیکٹیشن اب وہ جو پہلے ماں باپ جس کو کور کر لیتے تھے اب تو وہ نہیں ہے. اب تو آپ نے جو کچھ کرنا ہے آپ ہی نے کرنا ہے. اچھا کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے، برا کرنا ہے تو آپ نے ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں اس کو بچے کو یہ پہلے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں مشرقی ماحول اپناؤں یا مغربی ماحول اپناؤں. اگر آج کل کا دور مغربی ماحول سے چل رہا ہے، یا جو ہمارے ٹی وی ڈرامے کے جو بھی بنانے والے پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے معاشرتی نظام کو بہتر کیا جائے. اب وہ ٹی وی کے اوپر جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہی لڑکی سیکھ رہی ہوتی ہے. اصل میں دیکھیں جو ٹی وی چینلز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو کچھ سکھائیں، ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے لیکن ان کی کمرشل ریسپانسبلٹی تو نہیں ہے. مطلب ان کو آف کورس وہ ان کا بزنس ہے، وہ دکھائیں گے جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک. لوگ جو ہے وہ ڈسکشنز نہیں، انٹلیکچوئل ڈسکشنز اور اس طرح کے سیریس پروگرام فلسفے پر، سماجیات پر نہیں سننا چاہتے. لوگوں نے اپنا ٹائم کل کرنا ہے تو ان کو اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے کیونکہ اس سے ہی ان کا ایڈورٹائزمنٹ اور کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. تو ہم ان پر الزام نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بھی پروڈیوسر، رائٹر، ڈرائیور، جو ایکٹرس ہیں وہ سارے کے سارے اسی سماج سے آئے ہیں. وہ سب سمجھتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی کو جو ہے وہ دکھا. ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے اپنی جگہ پر انفرادی طور پر، لیکن ہم ان کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ مین قصوروار ہے، یہ سارے نہیں، ہم وہ اس طرح کے نہیں کر تو سکتے. یہ کیا تعلیمات پھر ہمیں کسی مدرسے سے ملیں گی، اسکول سے ملیں گی، کالج سے ملیں گی؟ کیونکہ آج کل جو میں سبجیکٹ دیکھ رہا ہوں، ہمارے زمانے میں جو سبجیکٹ تھے اس کے اندر ٹوٹل معاشرتی نظام کو بتایا جاتا تھا کہ کس طرح سے رہنا ہے. آج کل کے سبجیکٹس میں تو میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ وہ بچے کو اس طرح کی معاشرتی اصلاحات کے لیے پڑھایا جا رہا ہو یا سکھایا جا رہا ہو آج کل کا. تو یہ ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ حکومت پہ آتی ہے
یا استادوں پہ آتی ہے یا یہ جو ہمارے علماء دین ہیں ان کا بھی اس میں کوئی شیئر ہے؟ سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا رول پلے کریں اس میں. حکومت کی ریسپانسبلٹی بھی ہے کیونکہ آف کورس اس کے پاس وسائل ہیں, پورے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں سے ایسی چیزیں شروع ہو سکتی ہیں جہاں پہ سوسائٹی کے اندر اینزائٹی اور ڈپریشن کے جو ہے وہ کم ہوں. ایسے ایونیوز کھولے جا سکتے ہیں, اس طرح کی چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے. علماء دین کا بھی بہت بڑا, کیونکہ ان کا کانٹیکٹ ہے لوگوں کے ساتھ, وہ کنیکٹڈ ہے, لوگ آتے ہیں ان کے خطبے سنتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ صلہ رحمی کی طرف لے کر آئے بچوں کو, جو ہے وہ نہ کہ ان کو مزید جو ہے وہ جہاد اور اس طرح کی چیزیں, نفس کا جہاد کرنا سکھائیں ان کو کہ جو ہے وہ اپنی اصل میں جو نفس کا جہاد ہے وہی اسی کو مینٹل ویل بینگ کا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے. بالکل ایسے کہ آپ اپنے اندر جو ہے وہ جو وائلنٹ آپ کی اورینٹیشنس ہیں وہ کیسے ختم ہوں اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ صلہ رحمی کی اور اس طرح کی کائنڈنیس کو کیسے جو ہے وہ کیا جائے. تو عالم دین بھی بڑا اچھا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں, ان کا رول بھی ہے اس میں, پیرنٹس کا, فیملیز کا رول بھی ہے, اوور آل جو ہے وہ پوری سوسائٹی کا جو ہے وہ رول ہے. اصل میں ہمارے پورے فنکشنل جو میک اپ ہے سائیکولوجی کا کسی بھی انسان کا, وہ جو ہے وہ ایک تو اس کا جو جینیٹیکل ماڈل ہے اس کے اندر بھی ہے, اور اس کو سمجھ لیں کہ 30% وہ ہے, 33% وہ ہے, 33% جو ہے وہ سوسائٹی سماج میں جس میں وہ بڑھتا ہے اس کا رول ہے اس کی نفسیات میں, اور پھر 33% اس کی فیملی کا جو ہے وہ ہے. تو فیملی کا پورا قصور نہیں ہے, سماج کا بھی پورا قصور نہیں ہے, ان کا اپنا اپنا جو ہے وہ رول ہے. جو بچے جو ہے وہ جن کا جینیٹیکلی نفسیاتی میک اپ تھوڑا اسٹرانگ ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹفنس کو فیس کر لیتے ہیں, ان کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ کچھ لوگ نہیں کر سکتے, کسی میں صلاحیت ہوتی ہے کسی میں نہیں ہوتی ہے. تو لیکن اگر کسی میں صلاحیت کم ہے, وہ ٹف نہیں ہے, لیکن اس کو ماحول اچھا مل گیا ہے, پیرنٹس اچھے مل گئے, تو وہ اس کی وہ صلاحیت ابھر آئے گی, نکل آئے گی. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب کا. یہ تھے ہمارے معزز مہمان پروفیسر ساجد حسین خاص خیلی صاحب. ان کی عالمانہ گفتگو اور گہری بصیرت نے یقیناً آپ کو متاثر کیا ہوگا. میں امید کرتا ہوں آپ نے ان کی دانش مندانہ باتوں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ایسی علمی نشستیں نہ صرف ہمارے شعور میں اضافہ کرتی ہیں بلکہ ہمیں زندگی کے نئے زاویے سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہیں. ہم دل کی گہرائیوں سے پروفیسر ساجد حسین خاص خیلی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے نوجوانوں کے تعلیمی, معاشی اور سماجی مسائل پر روشنی ڈالی. کا بہت بہت شکریہ جناب. آپ کو پھر انشاءاللہ پھر کسی وقت ایسی موٹیویشنل چینل کے لیے ہم آپ کو تکلیف دیں گے دوبارہ. اینی ٹائم. جس وقت آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو.